اللہ کا کرم ہے، جانور ہمارا بھی آ گیا۔ مرحبا، ایسا مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ آپ منڈی خود جاتے ہیں، یہ جانور خود خرید کے لائیں؟ بچے خرید کے لاتے ہیں، میں نے تو ابھی زیارت کی ہے اس کی۔ نیڑے ہو جاؤ ادھر بھائی، اس کو کوئی چارہ وغیرہ کو ڈال دو یار، منگواؤ کچھ۔ قربانی جو ہے اس کو سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ قربانی بہت پرانی عبادت ہے۔ قربانی میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کو عبادت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خون بہانا اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے؟ قربانی کا جانور خریدتے وقت کیا نیت کرنی چاہیے؟ اللہ کی رضا کی نیت ہی ہونی چاہیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ قربانی کے ایام ہیں، ذوالحج 1446 سنی ہجری، اور الحمدللہ مسلمان اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے، جانور ہمارا بھی آ گیا ہے۔ مرحبا، ایسا مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ اور الحمدللہ اس کا نام جو ہے نا، ہم نے رکھا ہے احمر اسود۔ مرحبا۔ احمر کا مطلب ہے سرخ، کیونکہ اس کے اندر سرخ چمڑا زیادہ ہے، اور اسود جو ہے نا وہ کالے کو کہتے ہیں، تو کچھ اس کا ایریا جو ہے نا کھال کا وہ بلیکش بھی ہے، تو احمر اسود اس کا نام رکھا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چیزوں کے نام رکھتے تھے، یہاں تک کہ جو آپ کی مبارک بکریاں تھیں ان کے بھی مختلف نام رکھے ہوئے تھے، گھوڑوں کے بھی نام تھے، تلواروں کے بھی نام تھے، امامہ شریف ان کے بھی مختلف نام تھے۔ تو اپنی چیزوں کے نام رکھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اب تو خیر اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں، اتنے جوڑے، اتنے امامے۔ مرحبا۔ خیر اللہ کا شکر ہے، یہ قربانی کے لیے لائے ہم بھائی۔ ایسا ماشاءاللہ بڑا پیارا جانور ہے۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آپ منڈی خود جاتے ہیں یا اس سال گئے ہیں یا پچھلے سالوں میں جاتے ہیں، یہ جانور خود خرید کے لائیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے 5 بیٹے عطا فرمائے، تو سارے جوان ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ خود ہی ترکیب کر لیتے، مارکیٹ میں جا کر آپس میں بھائی مل جاتے ہیں، کچھ ہم بھی مل جاتے ہیں۔ تو اس جانور کے لیے ہم نے سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، پھر ہمارے گھر کے 6 افراد ہیں، ان کا تو یوں 7 میں، سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، پھر 6 گھر کے افراد۔ مرحبا۔ تو بچے خرید کے لاتے ہیں، وہی سودا سب کچھ کرتے ہیں، میں نے تو ابھی زیارت کی ہے اس کی۔ مرحبا، اللہ برکت دے ایسا۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے صاحب، آپ سے ایک سوال تھا جی جی۔ کہ قربانی جو ہے اس کو سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے، اور کیا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ دیکھیں کہ قربانی جو ہے نا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ ان کے درمیان جب معاملہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے انہیں قربانی دینے کا کہا تھا، اور قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ وہ قرآن پاک میں واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں، تو یوں اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ پھر وہ دمبا آ گیا، وہ آپ کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا۔ اس طرح اور انبیاء کرام نے بھی قربانیاں کی، تو قربانی کرنا سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اور پھر دعا کی، یا اللہ اسے میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 ذوالحجہ کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا، یعنی جانور ذبح کرنا ہے۔ بے شک قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور بے شک قربانی کا خون ضمیر پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ قربانی کر، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ آمین۔ قربانی کریں، سنت انبیاء، سنت مصطفیٰ، سنت ابراہیم، سنت اسماعیل اور صحابہ اور اولیاء اور نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ پیارے ایسا پوچھنا یہ تھا کہ قربانی میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کو عبادت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ قربانی میں جانور کا خون بہایا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ خون بہانا اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے اوپر۔ اللہ کے حکم سے نا، تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، یہ تو عبادت جبھی تو ہے۔ اور سنت ابراہیمی ہے، سنت مصطفی ہے،
اور یہ یاد رکھیں کہ قربانی بہت قدیم عبادت ہے اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے اور تمام امتوں میں یہ رائج تھی۔ پارہ 17 آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ تو دین ابراہیم میں دین اسلام کی اصل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حج کا جب اعلان کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے حج کی قربانی اور اس کے فوائد بھی بیان کیے۔ تو دین اسلام جو ہے دین ابراہیمی کا ہی تسلسل ہے، اس میں قربانی کے احکام واضح طور پر موجود ہیں، اور حج خصوصاً بقرعید کی قربانی سے مسلمانوں کو بچہ بچہ آگاہ ہے۔ تو قربانی عبادت یوں ہے کہ اس میں اللہ کا حکم۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت کیا نیت کرنی چاہیے؟ تو دیکھیں کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے نا، وَانْحَرْ، اور قربانی کر، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص، مہنگا جانور اس لیے کہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اللہ کی رضا ملے گی، پھر قربانی کرنی ہے اور اس کا خون بہانا ہے، گوشت تقسیم کرنا ہے، سب میں اللہ کی رضا کی نیت ہی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں گے، دیکھیں اللہ کو نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہماری اچھی نیتیں، ہمارے ارادے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس پر اجر و ثواب ہمیں ملے۔ قربانی کرنے کی کچھ احتیاطیں فرما دیں۔ دیکھیں قربانی فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے تقاضوں کو پورا کر۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کنفرم کر لیں کہ جو جانور میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں اس کی عمر وغیرہ جو شرع نے بتائی ویسی ہے، یعنی بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ جو ہے یہ سال کا، اور گائے 2 سال، بیل وغیرہ، بھینس، بھینسا، اونٹ 5 سال کا، اور اگر 6 ماہ یا اس سے زیادہ عمر کا بھیڑ یا دمبا جو ہے وہ اتنا صحت مند ہے کہ سال کا لگتا ہے تو اس کی تو عمر کے لحاظ سے اس کو دیکھ لیں، اور اگر عمر زیادہ ہے تو یہ تو اور بھی زیادہ فضیلت کی بات۔ اچھا، قربانی کا جانور خریدنا ہے تو کسی تجربے کار کو ساتھ لینا چاہیے۔ جو سفر حج ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ علم والا بھی ہونا چاہیے، تجربے والا بھی ہونا چاہیے، پھر معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے اندر بھی علم بھی ہونا چاہیے، تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ قربانی کا جانور ہے، پھر ذبح کے بارے میں بھی سیکھیں، ابلا گھوڑے سوار میں موجود ہے اس کا طریقہ۔ پھر قربانی کے کون کون سے اجزاء ہیں جو ہم نے کھانے نہیں ہیں اس کو بھی سیکھیں، یہ بھی ایک احتیاط ہے۔ اچھا، ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، ویٹنری ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جانوروں کے معالج۔ اب جانور جو آیا ہے اتنی جلدی مانوس نہیں ہوگا اس انوائرمنٹ سے، لوگوں سے، کہاں سے پہلے کسی گوٹھ پنڈ چک سے، کلی سے، گوٹھ کہاں سے آیا ہے، اور وہاں کچھ اور لوگ تھے، اب اس کے لیے کچھ موسم، انداز، جگہ بھی بدلی تو تھوڑا ہی بدکتا ہے، اور اس وجہ سے بازو کا چرنا چھوڑ دے گا، یا اور گرمی سردی کے اثرات بھی ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کو چیک بھی کرانا چاہیے۔ اچھا، جانور ذبح کرنے کے لیے جو قصاب آتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، یہ سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستے مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ جانور کو گرانا ہے، اب دیکھو بالخصوص بڑا جانور تو اس کا گرنا آسان نہیں ہوتا، اب گر گیا، اب اس کو گھسیٹ رہے ہیں کہ قبلہ رو کریں اس کو، نہیں، پہلے سے اس کو اس اینگل سے گرائیں کہ وہ گرے تو قبلہ رو ہو جائے۔ دیکھیں شریعت نے ہمیں اجازت دی کہ اس کو ہم ذبح کریں، مگر تکلیف منیمم، تیز چھری اور پھر گرانے کا معاملہ۔ اچھا، جہاں گرا رہے ہیں تو وہاں بھی کنکریاں، روڑے، پتھر ہوں گے تو اس کو تکلیف ہوگی نا بھائی، اس سے بچائیں۔ اور جب قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھر رہی ہے، یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ تیرے حکم پر میں نے جانور قربان کیا، میں تیرے حکم پر موقع ہے تو جان بھی قربان کر دوں۔ اللہ کریم یہ نیت نصیب فرما۔ آمین آمین۔ عید قربان آئی ہے